ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وقال تعالى في مقام آخر ويل لكل همزة لمزة وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة بطاط وفي رواية لا يدخل الجنة نمام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی سامعین، آپس کے باہمی تعلقات کو خراب کرنے والے برے اعمال میں سے اور دلوں کے اندر محبت ختم کر کے نفرت کو جنم دینے والے اور نفرت اور بغض عقیدے کو قربان چڑھانے والے برے اعمال میں سے چند اعمال کا تذکرہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ میں ہے جو آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان عورتوں سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑانے والی ہے. ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو آر نہ دلاؤ، ان کے عیوب اور گناہوں کی طنز نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسروں کو برے لقبوں کے ساتھ مت پکارو، دوسروں کو برے ناموں کے ساتھ مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برائی کا لقب لگانا
بہت ہی برا کام ہے. ایک آدمی ایمان والا ہے، ایمان والے کی پر برائی کا لفظ جڑ دینا یہ بہت برا کام ہے. مطلب جو لوگ ایسی گناہ کے کاموں سے توبہ نہیں کرتے تو یہ لوگ ظالم ہیں، ناانصاف ہیں. اس آیت کریمہ میں پہلا کام جس کی وجہ سے دلوں میں پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، دوسرے کی ہنسی اڑانا ہے، دوسرے کی پر پھپتیاں کسنا، دوسرے کا اس کے منہ کی پر محفل کے اندر یا اس کی غیر موجودگی کے اندر ایسے انداز میں ذکر کرنا کہ جس سے سننے والوں کو ہنسی آ جائے اور سننے والوں کے دل کے اندر اس کی حقارت میں یہ برا کام ہے، اللہ کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر المسلمین یحدث فیکذب لیدرک بالقوم غیر له غیر. فرمایا کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ ہنس پڑیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے. 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کی تباہی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے. جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، کہنے والوں کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ جھوٹ اس انداز سے بولتا ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو ہنسی آ جائے، ہنس پڑے. یہ وہ ہے کہ دوسروں کو ہنسانا اور مسخرہ اختیار کرنا، جس کو آج کل بعض لوگوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے اور پیشے کے طور پر یہ کام کرتے ہیں. اور اوقات کسی مشہور شخصیت کی پر اس انداز سے پبندیاں کستے ہیں کہ جس سے سننے والوں کو ہنسی آتی ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھا جاتا ہے اور اس کو ذہنی تفریح سمجھا جاتا ہے. اور نہ سننے والوں کو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں اور نہ کہنے والوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس کو ایک ہنر سمجھتے ہیں، ایک فن سمجھتے ہیں. اور ایسا کرنے والوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، بہت بڑی جگہ وہ اس کو حوصلہ افزائی دیتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر وقت مذاق اڑا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہونے لگے، ایمان اور تقوی کی فرق ہونے لگے، ایمان اور تقوی کو اور ہمارے صالحہ کو تولا جانے لگے، تو ممکن ہے کہ دنیا کے اندر جس کو حقیق سمجھ کر، گناہگار سمجھ کر، بدکردار سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس کا پندرہ نیکیوں کا اس کے مقابلے میں بھاری نکلے جو دنیا کے اندر اس کی ہنسی اڑا کر، اس کا مذاق اڑا کر پیسے کمایا کرتے تھے، اپنا پیٹ پالا. عورتوں کے بارے میں خاص طور پر میں نساؤں میں نسائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. خاص طور پر عورتوں کو الگ سے اسی فرمایا کہ عورتوں کے اندر یہ زیادہ ضروری ہے. خاندانوں کے اندر، بہنوں کے اندر جہاں خواتین کا اجتماع ہوتا ہے وہاں کسی بھی خاتون کو مذاق کا نشانہ بنا لینا خواتین کے لیے ایک عام روٹین کی بات ہوتی ہے. اور چونکہ خواتین کے پاس ایک بھی کام ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں، اس لیے وہ اس کو غلامی نہیں سمجھنے کی گناہ کا کام ہے. تو میں کہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. آسان اتنا غیر ملنا ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس خاتون کا یا جس خواتین کا، وہ ان سے بہتر ان کے مذاق اڑا رہی ہے. کیونکہ دلوں کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون آدمی کتنا پانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے. جب اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہے، دل میں کسی کے دل میں کیا ہے دوسرے کو کیا پتا، کسی کے دل میں ایمان کا لیول کتنا ہے دوسرے کو کیا پتا، کسی کے دل میں تقوی کا لیول کتنا اونچا ہے دوسرے کو کیا پتا. اس لیے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے کو حقیق سمجھے اور کسی دوسرے کو حقیق سمجھ کر اس کا مذاق کرے. یہ مذاق کرنے کی بات ہو رہی ہے.
ایک ہوتی ہے خوشتری، جس کے اندر کسی کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک ویسی تقریر کے طور پر کوئی بات کی جاتی ہے اور اس بات کے اندر میں جھوٹ نہیں ہوتا، سچ ہوتا ہے، سچائی پر مبنی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے تربیتوں کے اندر فرق پیدا ہو جاتی ہے۔ کھٹے مار کر ہنسا نہیں جاتا، کسی کی حقارت دینے نہیں آتی، بلکہ ایک ویسی ایک خوشتری اور ایک تربیت کے اندر ایک فرق رکھ کے ساتھ کی اہمیت پیدا ہوتی ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ حدیث میں اس بات کو ثبوت ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مذاق فرمایا کرتے تھے کہ جس مذاق کے اندر کسی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، اور اس مذاق کی پر حقیقت کی بات دلچسپی تھی، وہ حقیقت کے پیمانے پر پورا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک پوری خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ جنت میں چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، آپ پریشان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پہلے جوان کیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ جنت میں بڑھاپا نہیں ہے۔ تو یہ بات سچ بھی تھی، اور اس سچی بات کی وجہ سے طبیعت کے اندر ایک حساب پیدا ہوا، فرق پیدا ہوا، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کسی کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو عرض کیا کہ مجھے سواری میرے کو اونٹ دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں، بچے پر تو سواری نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ جو بھی اونٹ ہے وہ کسی اونٹ کا بچہ ہے۔ تو بات حقیقت پر مبنی، لیکن اس کے اندر ایک عنصر ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے طبیعت کے اندر فرق کے ساتھ ایسا تھا۔ یہ جو حقیقت پر مبنی ایسا مذاق ہے کہ جس سے طبیعتوں کے اندر اشار پیدا ہو اور کسی کی حقارت نہ آئے، وہ درست ہے۔ یا کسی آدمی کے ساتھ ہنسی کی جائے لیکن اس آدمی کو برا نہ لگے اور اس آدمی کی برائی اور حقارت سننے والوں کے ذہن میں نہ آئے، اس حد تک گنجائش ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا، اللہ نے اس بات سے منع فرمایا اور یہ گناہ کا کام ہے، اور اس کی وجہ سے دلوں کے اندر ٹوٹ پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کو پتا چلے گا کہ فلاں نے میرا مذاق اڑایا ہے، جب اس کے سامنے مذاق اڑایا جا رہا ہوگا تو اسے برا لگے گا، تو اس کے دل کے اندر ایک نفرت کا بیج گویا کہ آپ نے بول دیا، اس کے دل کے اندر نفرت نے جنم لے لیا۔ پھر یہ بات فرمایا۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے دعا اپنے آپ کو تنہا نہ الفاظ تو اپنے آپ میں ہمارے نام فرمایا کہ آپ دوسرے کو ہے کہ دوسرے کو تنہا نہ دوسرے کو اپنا اس لیے فرمایا کہ جیسے دوسرا ہے، جیسے تمہاری اپنی عزت ہے ویسے دوسرے کی عزت، جیسے تمہاری عزت ہے ویسے دوسرے کی عزت ہے۔ تو جیسے تمہیں اپنی عزت پیاری ہے دوسرے کی عزت بھی تمہیں پیاری نہیں ہے، اور جیسے تم یہ سمجھنا نہیں کرتے تمہیں تانا دے، تمہیں بھی اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو تانا دے۔ تانا دینا ترس کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تانا دینا یہ ہے کسی کے عیب کی وجہ سے آگ میں کسی کا گناہ ہے اسے گناہ کی پر آگ میں لانا۔ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو اسے یہ کہنا کہ اچھا اتنے ایسے سرکاری کرتے آپ مسجد میں لاتے ہیں تو بتا اپنے بات یاد آ یہ تانا دینا۔ تانا دینے سے اگر آپ کے بچے موقع پر کچھ نہ کہیں کہ دل کے اندر اس میں جذب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا، معافی نے بھی کیا، توبہ کر لی، اس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف سے مار دلانا، شرم دلانا کہ تو وہی ہے نا یہ کرتا تھا، تو وہی ہے نا بچپن میں یہ کرتا تھا۔ تو یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے کو اس کے ایسے گناہ پر ہاتھ دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو یہ آگ جانے والا جب تک اس گناہ کے اندر خود مختلف نہ ہو جائے گا اسے بہت نہیں ہے، اس نے دوسرے کو آگ دلائی۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کی آواز ہے جب انسان کسی دوسرے کا عیب ذکر کرتا ہے اور اس کی پر دوسرے کو حقیر کرانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسے سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ خود کو آپ کی زبان میں سوال ہے۔ اس لیے دوسرے کو آگ دلانا، دوسرے کی پر تانا کسنا، حقیقیاں
یہ جو کہلاتا ہے یہ تانا کہلاتا ہے، تانا دینا، ترس کرنا. خواتین کے اندر بھی بہت چلتا ہے، دوسروں کی برتانے لگانا، تانے مارنا. اور بسا اوقات کئی گھروں کے اندر جو ساس ہوتی ہے وہ بہت کو تانے دیتی ہے کہ بلائی کیا ہے، اپنے باپ کے گھر سے بھیجنے کیا نہیں. اس طرح کے تانے دینا جس سے اگلے عورت کے یا مرد کے دل میں ایک احساس کمتری پیدا ہو، اس کے لیے نفرت جنم دے. اس طرح کی باتیں ہیں یہ تانا ہے. فرمایا کہ داخل ہندوستان کو سر یا بدلے فرمایا. دوسرے فرمایا کہ کئی ٹوٹے ٹوٹے ہونا ہوتے جو ہونا پر باقی ہے اس شخص کے لیے کہ جو پسے کچھ احتیاط کرنے والا ہے یا منہ در منہ تانا دینے والا ہے. وہ مطلب کہتے ہیں غیر موجودگی کے اندر اس کا احتیاط کرنے والا. دو مطلب کہتے ہیں منہ کے پر اس کو تانا دینے والا، اس کے ایمان کا ذکر کر کے اس کو شرمندہ کرنے والا. اللہ نے فرمایا کہ کئی ٹوٹے ٹوٹے ہونا ہوتے جو ہونا ہر ہونا کا اور دو مطلب کے لیے بتانی ہے. اس لیے یہ کام کرنا اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر. ظاہر ہے جب کوئی بات کسی دوسرے بات کو تانا دے گا اس کے دل کے اندر اس کی محبت نہیں پیدا ہوگی، مطلب نہیں پیدا ہوگا. کوئی بات اپنی بہو کو تانا دے گی تو بہو کے دل کے اندر ساس کی محبت تو پیدا نہیں ہوگی، نفرت پیدا ہوگی. یہ ہو گیا. باقی تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی الفاظ پورے لفظوں کے ساتھ دوسروں کو مت ہوگا. کسی کو لڑا کہنا اور اسی وجہ سے اس کی تحقیر محسوس. ایک تو ہوتا ہے نا تعارف محسوس کہ جیسے کسی کو تعارف کروانا ہے فلاں صاحب جو فلاں صاحب کی فلاں کے اندر کچھ ہے اس کے اندر بھی بہتر الفاظ استعمال کرنے ہیں. فلاں صاحب کی جو ذرا اونچا سنتے ہیں یہ بہتر الفاظ ہے. یہ تعارف کے لیے ٹھیک ہے، لیکن کسی کو تانا دینے کے لیے یا کسی کا برا لگا کرنے کے لیے لگا کہنا، گجا کہنا، بہرا کہنا، اندھا کہنا، کانا کہنا، تیرا کہنا، یہ اس طرح کے الفاظ ہے. مہنگا کہنا، اس طرح کے الفاظ اگر کسی کو تحقیر کے لیے اور اس کو جو ہے نا وہ نصیحت دینے کے لیے اس طرح کے الفاظ اور دفاع کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا اللہ اس کے الفاظ برے لفظوں کے ساتھ مت ہوگا. یہ تو ہے اختیاری اس میں کوئی آدمی لگ رہا ہے جو ہے اختیاری ہے اس کے اندر اس کا کیا ہوگا. کوئی آدمی لینا اس کا بینا ہے اس کے اندر اس کا کیا ہوگا، اس کا اختیار نہیں. اور اس کے اختیاری آواز ہوتے ہیں، اختیاری آواز کسی دوسرے کو برا لگا اس کا نہیں رکھنا چاہیے. درسن کسی کو چور کہنا، کسی کو ڈاکو کہنا، لٹیرا کہنا اور کسی کو شرابی کہنا، کسی کو زانی یا بدکار کہنا، اس طرح کے الفاظ دینے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی برا لفظ ہے. کیونکہ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو اس طرح کا لفظ دیا جائے. حقیقت میں اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا وہ جانے اس کا جانے یا عدالتیں جانے جو ثبوت دینے والی ہیں. لیکن ایک عام آدمی کو جس کے سامنے وہ چیز اور حقیقت نہیں ہے اور ویسے بھی حقیقت ہونے کے باوجود بھی یہ نظر رہتا ہے کہ اس سے جڑنے والا ہے. بلا تعلق کی الفاظ کی طرح ہے کہ برے لفظوں کے ساتھ دوسروں کو مت پکارو. بے سرش حضور کو بعد ایمان ہونے کے بعد پھر برے لفظ سے پکارنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر منافقین بھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ منافق ہے. پتہ تھا بھائی طریقے سے ایک کام منافق ہے، لیکن حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ منافق ہے تو مسجد سے نکل جانا یا نام منافق ہے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مخاطب نہیں کیا وہ منافق ایسا، یعنی یہ تحریر سکھائی جا رہی ہے، ہمیں تحریر بتائی جا رہی ہے کہ کسی برے آدمی کے ساتھ یہ ہم تمام ہیں تو اس برے گناہ کو یا عیب کو اس کو لقب کے طور پر اختیار کر کے اس کو پکارنا اور اس لقب کے ذریعے سے اسے مخاطب کرنا تحریر کے دائرے میں نہیں آتا. تحریر سے ہی بات ہے، اخلاق سے ہی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ ساری حضور کو بعد ایمان ایک آدمی کے اندر ہے اور ایمان کے بعد پھر برے لقب اس کے لیے رکھنا، برے نام تجویز کرنا یہ بہت برا کام ہے. جس کے لیے جو استعمال کرنے والا ہے اس کے لیے بھی برا ہے اگر وہ ایمان والا ہے اور ایمان ہونے کے باوجود وہ ایسا برا لفظ دوسرے کے لیے چنتا ہے اور جس کو اس برے لفظ کے ساتھ پکارا جا رہا ہے اس کے بھی ایمان کے جو اس کی ایمان والی جو کوالٹی ہے اس کے خلاف چلنا ہے. بے شک کو بدل ایمان
ومن يتق فأولئك هم الظالمون. فرمایا کہ جو توبہ نہیں کریں گے تو لوگ ظالم ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، کہ جو ایسے برے کاموں سے گناہ کے کاموں سے توبہ نہیں کرتا. یہ چند کاموں کو ہے جو صبح حجرات کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو معاشرے کے اندر نفرت کا باعث بنتے ہیں اور دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے اور نفرت فرمان چاہیے. اس کے علاوہ ایک کام ایسا ہے جو دوسری جگہ سورہ قلم کے اندر اس کا تذکرہ ہے. کئی کام ہیں وہاں پر، لیکن ان میں سے ایک کام جو آج کے اس موضوع سے مناسب ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہم معذر مشرا کے نہیں. فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کے نہ مانیے، کسی کے کہے میں نہ آئیے. کہے میں آنا کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کوئی بات کہی دوسرے کے بارے میں، آپ کے اندر اس کا اثر لے کر اس کے بارے میں کسی طرح کا ذہن بنا لیں، یہ اس کے کہے میں آنا ہے. فرمایا کہ اللہ نہیں، آپ کسی کے ایسے شخص کے کہے میں نہ آئیے اللہ جو خوب قسمیں کھانے والا، بہت قسمیں کھانے والا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جھوٹی بات کو سچا بنوانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتے ہیں. قسم سے ایسا ہوا ہے، خدا کی قسم، اللہ کا وعدہ ایسا ہوا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں باوجود ہوں، جبری کی طرف ہوں ہے، روزی سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ بات ایسی ہوئی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے اگلے آدمی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے آدمی کے پر اثر ڈالتے ہیں. یہ میری بات کا 100% یقین کریں. فرمایا کہ اللہ کو قسمیں کھانے والے کے کہے میں آئیے نہیں، جو کہ ذلیل ہے، رسوا ہے، احساس کمتری کے اندر مبتلا شخص ہے، ایسے شخص کے کہے میں نہ آئیے، اس کی باتوں سے اثر نہ لیجیے، متاثر ہوئیے، بلکہ حقیقت پسند رکھیے اور حقیقت پسندی سے کام لیجیے. کہ وہ بات کہہ رہا ہے اصلی حقیقت ہے کہ نہیں، حقیقت جو ہے اس کے مطابق اپنا ذہن بنائیے. حماد مشکل کے امین حماد جو ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ انصاف عمر. حماد کہتے ہیں رنجاب غیبت کرنے والا، جو کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے وجود بیان کرنے والا ہے. اس سے کیا متاثر ہو جاتا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے وجود بیان کرتا ہے تو سننے والا متاثر ہو جاتا ہے. ایسا ہے میرا تو مان نہیں تھا، وہ ایسا ہے تو ایسا کر کے نا سننے والوں کی باتوں کا اثر لے. اب وہ اثر اس حد تک لے لے کہ اسے بدگمان ہو جائے، یہ اثر لینا. اثر اس حد تک لے لے کہ اسے جا کر باسکوس کرنا شروع کر دیں، یہ بھی اثر لینا. اثر اس درجے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجود کیٹوں میں لا ہے، جیسا چکا دیتے ہیں کہ ایسا کرتا ہے یہ نہیں کرتا، تو یہ اثر لینا ہے. فرمایا کہ آپ کہے میں نہ آئیے ہم پاس جو کسی کی غیر موجودگی کے اندر خیر بنانے والا ہے، خیر بیان کرنے والا ہے. بشار نبی چگلیاں دے کر ادھر چگل ڈالنے والا. چگلی کرنا یہ بھی دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے اور دل سے محبت کو ختم کر دیتا ہے. چگلی کھانا حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ بتائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس ہوں میرا سینہ سب کی طرف سے صاف. اب اس سے زیادہ اگر پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ دوسروں کو فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے کسی کا عیب ذکر نہ کیا کرو. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں سامنے آؤں تو کسی دوسرے آدمی سے میرا دل کے اندر کوئی میل نہ ہو، میرا سینہ صاف ہو. لیکن جب دوسرے کا عیب بیان کیا جائے گا تو پھر جب اس کے سامنے جائے گا تو اس کا سینہ صاف نہیں. حضور نے ہمیں تعلیم کی خاطر بتایا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو جس کی وجہ سے دل کے اندر میل پیدا ہوتا ہے. اور آدمی دوسرے کے سامنے جائے تو اس میل کو لے کر جائے اور اس کا دل اس سے کھلا ہوا نہ ہو، ایسا نہ. اس کو کہتے ہیں کسی دوسرے کی جگہ کو دل میں نفرت پیدا کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لعنت الجنت القطاع، حضرت حذیفہ سے روایت بخاری مسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطاع جنت میں داخل نہیں ہوگا. قطاع کہتے ہیں چمل کو، پر ایک روایت میں آتا ہے کہ نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمام کہتے ہیں چمل کو. فرق کیا ہے؟ شارحین نے فرق لکھا ہے. فرمایا کہ قطاع اس کو کہتے ہیں
کہ جو محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دو چار آدمی ہیں، بات چیت کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، اور وہ سادہ شریف بیچنا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے، ساری باتیں سن رہا ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ یہ آدمی کوئی اس طرح کی بات اس طرف جا کر کر رہے گا. پھر بعد میں جا کر دوسرے کو کہتے ہو قرآن کے بارے میں یہ کہنا جو غلطی کرتی یہ کرتاب ہو گیا. نماز اس کو کہتے ہیں کہ جو موجود ہی نہیں ہے محفل میں، دو چار بندے بات چیت کر رہے ہیں اور یہ چپکے سے ان کی بات کو سننے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ کام کے اندر کوئی بات پڑ گئی، اس نے دوسرے کو جا کر بتایا وہ قرآن کے بارے میں یہ کہنا. اگلے آدمی کو ظاہر جب پتہ چلے گا کہ قرآن میرے بارے میں برا کہہ رہا تھا تو اس کے دل کے اندر اشتیاق پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، اور اگر وہ اس شخص سے محبت کرنے والا تھا تو محبت نفرت میں بدل جائے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کیا عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی بڑی حیثیت ہے. بشرار عباد اللہ المشتاقون للذکر، فرمایا کہ اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، جو بدخوری کرتے ہیں، اور المفرقون بین الاحبہ، دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں جدائی ڈالتے ہیں. دو محبت کرنے والے کھڑے ہیں، ان کے درمیان میں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لڑائی جدائی کر کے ان کے درمیان میں جدائی ڈالتے ہیں. یہ جدائی گھر کے اندر بھی ہوتی ہے. میاں کو بیوی کے خلاف بھڑکا دیں، بیوی کو میاں کے خلاف بھڑکا دیں. بعض خواتین یہ کردار ادا کرتی ہیں گھروں کے اندر. بعض بار ایسے ہوتا ہے کہ ہر بائک سے آیا گھر کے اندر کام کاج سے محنت مزدوری کر کے آیا ہے، ماں کے پاس کیا، ماں نے بیوی کی شکایت لگائی، بیوی کے خلاف بھڑکا دیا. اگر بیوی کے پاس گیا تو اس نے ماں کے خلاف باتیں، ماں کے خلاف بھڑکا دی. اب ماں اور بیٹا محبت کرنے والے تھے، ان کے درمیان میں جدائی ڈال دی. میاں بھی محبت کرنے والے تھے، ان کے درمیان میں جدائی ڈال دی. بعض کا دو دوست ہوتے ہیں آپس میں محبت اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک بار والے دوست ہوتے ہیں. بساؤ کا کوئی آدمی ایک دوست کی بات دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، بنا کے بارے میں یہ ہے، اس کے دل میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وہ نفرت پھر اگر ختم نہ ہو تو اس سے غلطفہمیاں مزید بڑھتی ہیں، اور پھر آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ فلاں موقع پر فلاں یہ کام کیا تھا، وہ اسی وجہ سے کیا، فلاں موقع پر اس نے مجھے بلایا نہیں تھا، اسی وجہ سے نہیں بلایا. وہ آدمی کے کڑیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ پھر نفرت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا بدترین بندے اللہ کے وہ ہیں کہ جو چغلیاں کھاتے ہیں، وہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان سے جدائی ڈالتے ہیں. الباغون البراء، اور جو پاک دامن لوگ ہیں ان کے بارے میں برائی تلاش کرنے کی کوشش میں لگے. کوئی پاک دامن آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، بس اس کے بارے میں کوئی عیب نکالے. دفتروں کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک کلیگ ہے نا دوسرے کلیگ کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس چیز پتہ چلے جا کے بات کو دکھاؤ، تو تاکہ اس کی جو عزت ہے وہ اس کی کم ہو، کمزور ہو، ٹھیک ہے جو ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر چلتی ہیں. یہ چوری کھانا جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا آگ بھڑکانے والی بات ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی جو ہے نا سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پی کے جو ہے وہ آگ جلتی ہوئی تین جو ہے نا کسی جگہ میں اس نے بس اتنا ہی کام کیا، تاکہ ایک چیز کو آگ لگی، دوسرے کو لگی، تیسرے کو لگی، ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہو گیا. جب بستے گھر جل گئے، افراد زخمی ہو گئے. اس تیلی پھینکنے والے کو کوئی پتہ نہیں جس نے پھینکی، جس کی وجہ سے اتنی آگ نہ ہوئی. چوری کھانے والے کا بالکل بےآئینی ایک کردار ہوتا ہے، ذرا سی بات کر دیتا ہے، خاندانوں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ چلی کام سے یہ بات. چوری کھانے والا اپنی جگہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے شاید کچھ کیا ہی نہیں. اسی وجہ سے یہ محاورہ بھی چلتا ہے، تیلی لگانا، تیلی کھینچنا. مراد یہی ہوتا ہے کہ چوری لگانا اور ایک کی لڑائی جدائی کر کے دونوں کے درمیان میں خوب کروا دینا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے انکشاف ہوا کہ قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے. آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک آدمی میں سے ایسا ہے کہ وہ پیشاب کرتے وقت اپنے
سفر نہیں کرتا تھا، چھپاتا نہیں، سفر کی حفاظت نہیں کرتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس طرح سے عذاب میں مبتلا ہے. اور دوسرا آدمی چوری کھاتا تھا، اس طرح سے عذاب کے اندر مبتلا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کرتے وقت میں اپنی شرمگاہ کو نہ چھپانا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اور چوری کھانا اور چوری کھا کر لڑائی بدائی کر کے دلوں میں فساد اور نفرت پیدا کر دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے محبت کرنے والے آپس میں نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کام یہ ایسا ہے کہ جو وہ کرتا ہے کہ نفرت پیدا کرتا ہے. پرانے طریقے کے اندر سے فرمایا کہ بشرا نہیں، اور حدیث کے اندر بھی جب سننا نفیمہ کے الفاظ اور بشرا کے الفاظ ہیں. تو یہ کام ہے جو اس کاموں سے ہمیں